سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلم علما، جو کوئی علم حاصل کرے، یبتغى به وجہ اللہ، ایسا علم جس سے اللہ کی رضا کو تلاش کیا جاتا ہو، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن اس کا مقصد صرف پیسے کو حاصل کرنا ہو۔ علم سیکھا، مقصد یہ تھا کہ میں پیسے حاصل کروں گا، مقصد یہ تھا کہ میں جائیداد بناؤں گا، مقصد یہ تھا کہ دین کے نام پہ دھندا کر کے میں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے اپنے میں زندگی بہتر کروں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحھا، جس بندے کا مقصد یہ ہوا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی دنیا بہتر کروں گا، اس مقصد سے وہ علم دین حاصل کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اتنی سخت وعید دین اسلام کے بارے میں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا یہ اکتفا ہونا چاہیے کہ ہم علم دین کو سیکھیں تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سیکھیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے، بعض اوقات مذاق کرنے کی وجہ سے، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں دین فروخت کرتے ہیں، دین بیچتے ہیں، کہ دین لوگوں کو بتانا یہ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جمعہ پڑھانا، مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھانا، مصلی کے اوپر نماز پڑھانا یہ دینی کام ہے، تو لہذا دینی کام کے بدلے میں اجرت دینا یہ حرام ہے، اور یہ مولوی پیسے لیتے ہیں ہم سے اور یہ دین بیچتے ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ مسجد بھی بنانا ایک دین کا کام ہے، مجھے آپ بتائیں جس بندے نے یہ مسجد بنائی اس نے ہم سے پیسے لیے یا نہیں لیے؟ جس نے ٹائلیں لگائی، سیلنگ کی، پکھے لگائے، کلیم ڈالا، یہ ممبر بنایا، یہ اسپیکر بنایا، ہمارے فائدے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر بندہ دین کا کام کرتا ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ اب ہر بندہ جب پیسے لیتا ہے تو ہم ہر کسی کو خوشی سے پیسے دے دیتے ہیں، کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا جی تم دین بیچن لے ہیں، یہ مسجد کا کام ہے، مستری صاحب تسی پیسے نہیں لینے، 3 منزلہ عمارت بنا دو تو ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ نہ مستری کوئی بات کرتا ہے، نہ مزدور بات کرتا ہے، نہ ہم پیسے دینے والے بات کرتے ہیں۔ لیکن جب مصلی کی بات آتی ہے، مولوی کی بات آتی ہے، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، یہ سارے اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک فیکٹری میں کام کرتا ہے، یہ بھی دینی کام ہے، حرام کام تو نہیں، یہ بھی جائز ہے، اس کے پیسے ہم لیتے ہیں۔ تو اب میرا سوال اس بندے سے ہے، تم صبح سے لے کے شام تک فیکٹری میں کام کرتے ہو تو تمہیں چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ ایک مستری مسجد بنانے والا، میں اسے کہتا ہوں تم اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناؤ، یا کلیم جس نے ڈالا میں اسے کہوں گا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کرو، حالانکہ کوئی بندہ بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ سوچنا کہ کوئی بندہ دین بیچتا ہے، ہم اسے پیسے دیتے ہیں نماز کے بدلے میں، قرآن پڑھانے کے بدلے میں، یا جمعہ پڑھانے کے بدلے میں، یا کسی اور مد سے اگر کسی بندے کا یہ خیال ہے تو ہمیں حضور کے صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خود خلفائے راشدین نے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور ان کے وظیفے مقرر کیے جو اللہ کے رسول، جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھاتے تھے، اذان دیتے تھے۔ اب آپ معاشرے کی طرف چلے جائیں، ایک پولیس والا ہے، وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ دینی کام ہے۔ اگر وہ اپنی حفاظت کرتے کرتے وہ فوت ہو جائے تو اسے شہید کا رتبہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ ایک فوجی ہے، وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے ملک کی حفاظت کرتا ہے، دینی کام ہے، نیک کام ہے، وہ اس رستے میں شہید ہو جائے تو اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب پولیس والا بھی پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، ایک فوجی بھی تنخواہ لیتا ہے، مسجد بنانے والا وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ سارے بندے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن دین بیچنے کی باری صرف الزام ہم علماء کو دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک انسان صبح سے لے کے شام تک، وہ رات تک، سارا دن رات اگر دین اسلام کا کام کرتا ہے تو بتائیں وہ اپنے گھر کا سنکٹ کہاں سے چلائے گا؟ اگر وہ سارا دن مزدوری کرے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کا علم دین کے بدلے، علم دین کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ہم وقت کے پیسے دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں وقت دیتا ہے، اس وقت کے ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اس وقت تم ہمیں قرآن پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، جمعہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ تو دین کے بدلے میں کوئی بندہ نہ پیسے دے سکتا ہے، نہ کوئی بندہ پیسے لیتا ہے۔